بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سب سے پہلے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں عزیزم تاریخ عزیز شیخ شبیر صاحب اور یہاں کے اس ایریے کے نوجوانوں کا، جنہوں نے کافی محنتیں کر کے یہ بزم سجائی ہے اور انہی کی وجہ سے آپ تمام حضرات یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آئے. اللہ ان تمام نوجوانوں کو مزید دین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں پر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور خصوصی طور پر امیر محترم جناب شکیل فیضی حفظہ اللہ اور جناب اشرف مختار صاحب مدیر جامعہ منصور ہمارے گاؤں تشریف فرما ہے. یہ لوگ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کے لیے ہدایت عطا فرمائے. اور مشغول لوگ جی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم نکال کر کے آپ کے سامنے. تو بہرحال آئیے بلا کسی مزید کمی موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے حب رسول. تو موضوع کا آغاز ہم علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چہرہ زارند خان. شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند خارند ندا آمد نمیدانی کی قوم دل دارند محبوب ندارند. علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا. شب پیش خدا بگریستم زار، اللہ کے سامنے ایک رات میں بہت رویا، زاروں قطار رویا. میں نے اللہ سے پوچھا کہ پوری دنیا میں مسلمان آخر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ مسلمان چرا دارند خوار. ندا آواز آئی نمیدانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دل کے اندر. سب ہے، دل ہے، محبوب نہیں ہے. ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں اور ساری بربادیوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے.
اس دل سے نبی نکل چکا ہے مکمل طور پر. جی دل دارند محبوب ندارند. تو یہ تھا آغاز اس عنوان کا. جبکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے. آئیے حدیث سے پروف کرتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے. حدیث کے ساتھ وعن ابی مسلم الخولانی قال اتيت مسجد دمشق فاذا حلقة من كهول اصحاب محمد فاذا حلقة فيها كهول من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واذا شاب فيهم اكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يردوا الى الفتى فقلت لجليس من هذا؟ قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. رواه الطبراني في المعجم الكبير. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے. راوی ابو مسلم خولانی وہ کہتے ہیں کہ میں سیریا کی شام کی جامع مسجد کے اندر آیا دمشق کی. میں نے دیکھا کہ پوری مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے بوڑھے صحابہ کرام کا پورا ایک حلقہ. جب میں داخل ہوا تو فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِّنْ أَصْحَابِ محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوری ایک محفل ہے, ایک پورا حلقہ ہے بیٹھے ہوئے سے. وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ ان میں ایک نوجوان ہے اکحل العین سرمدی آنکھوں والا, جیسے اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہے. براق الثنایا جس کے دانت چمک رہے ہیں. گٹکا کھا کر کے تمہارے دانت دیکھنے جیسے نہیں ہے, یہ ایسے ہیں براق الثنایا, ان کے دانت چمک رہے ہیں. اب کلما اختلفوا فی شیء وہ صحابہ کرام ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دین کے مسئلوں پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کیسا, یہ مسئلہ کیسا ہے, اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مسائل آتے ہیں تو اختلاف فکری ہے, تو اختلاف ہوتا. کلما اختلفوا فی شیء گفتگو کے دوران ڈسکشنز کے درمیان جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا, اور ایک مسئلے میں کلما اذا نہیں کلما جب یعنی جو مسائل پیش کیے جاتے ان میں اکثر بھی اختلاف ہوتا. اور جیسے اختلاف ہوتا بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے, تو یردو الی الفتى, ایک نوجوان تھا اس مجلس میں, اسی کی طرف اس مسئلے کو ریفر کر دیتے تھے, جناب آپ حل کیجیے, اور وہ اس مسئلے کو چٹکوں میں حل کر دیتا تھا. میں نے بڑی حیرت سے, جو میرا کمپینین تھا, ساتھی تھا, کہ رہن دو بھائی, رہن دو, میں رہن دو بھائی. فقلت لجلیسی, I told my companion جو میرے ساتھ تھا, میں نے اس سے کہا من هذا, کوئی سی کون ہے یہ. تمام صحابہ کرام مسائل میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا حل یہ نوجوان پیش کرتا ہے. کون ہے یہ, کوئی سی بولے نہیں جانتے, معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل ہیں, اللہ, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں. اس وقت میں نے سنا معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں سمیت, ایک حدیث میں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے, اللہ کے عرش کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز ہے, اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے, تو عرش ہے, عرش کا سایہ ہے, جی عرش مخلوق ہے نا, تو عرش کا سایہ ہے. اب عرش کے سائے میں منبر لگے ہوئے ہیں. یہ تو منبر صوفے وغیرہ کے ہیں جس پر امام کھڑا ہوتا ہے, پتھر اتر کا ہوتا ہے. وہ منبر ہے نور کے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نور کا منبر کیسے ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا تصور, ایک ہلکا سا تصور آ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ نور کا منبر ایسا ہوتا ہے. اللہ منابر من نور, نور کا منبر. ایک تو عرش,
عرش کا سایہ فی ظل عرش الرحمن، رحمان کے عرش کا سایہ، اس سائے کے نیچے نور کے ممبر، اور اس نور کے ممبر پر بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. یا دو دو تین تین مہینہ اگر صاحب فراش ہوگا کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے. کیا یہ کون ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کون ہو تم مسلمان ہو؟ المتحابون فی اللہ، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، یہ نور کے ممبر پر ہوں گے. اللہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. مسلم کی غالباً ایک روایت ہے کہ ایک آدمی چلا دوسرے گاؤں میں جا رہا، اس گاؤں سے اس گاؤں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ راستے میں کھڑے ہو اور اسے پوچھو. سب بتا دیا اللہ تعالیٰ کیا پوچھنا ہے، کیا جواب دینا. مسلم کی روایت ہے زار اخل اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. اب جہاں یہ فرشتہ کھڑا ہوا تھا انسانی شکل میں، یہ پہنچے، روکا. این تريد؟ کہاں جا رہا ہے؟ این تريد؟ کہاں جا رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے میرا ایک بھائی وہ جو گاؤں ہے اگلا وہاں ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا کوئی احسان اس نے تم پر کیا ہے کہ اس احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے تم اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہو؟ بولے نہیں بھائی، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت، اور اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اس سے محبت ہونے کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا تو سن لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ چیز تو کوئی حاصل ہی نہیں کرنا چاہ رہا. اتنی بڑی نیکی، یعنی نور کے ممبروں پر آپ کو نہیں بیٹھنا، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. چند شاعر اسلام لے کر بیٹھ گئے اور سمجھ رہے کہ یہ پورا اسلام ہے. کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا. یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ خالی اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اس سے میں اسے محبت کرنا چاہیے. اللہ. چلیے اس حدیث پاک سے کچھ مسئلے آپ کو سامنے پیش کروں. اختلاف مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے. جی علماء کا کچھ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ہو جائے تو حدیث جو جانتا ہو، متخصص ہو حدیث میں، اس کی طرف معاملے کو ریفر کیا جائے. حضرت معاذ بن جبل متخصص ہیں، جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں، لہذا جب بھی مسائل میں اختلاف ہوتا ریفر کر دیا جاتا کہ معاذ بن جبل ان مسائل کو حل فرمائیں. جی کلما اختلفوا فی شیء یردوه الی الفتوی، بڑے عالم کے پاس مسائل کو ریفر کیا جائے. ہر ایرے گہرے سے شریعت کے مسائل نہیں پوچھے جاتے. بڑی ٹوپی، بڑا ٹوپا، بڑے جبے، بڑے قبے، جبوں اور قبوں سے کوئی عالم نہیں ہوتا. اب دیکھیے آپ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں آپ کیا بولتے ہیں. نوجوان سے حضرت معاذ بن جبل سے اس کو ایک بات معلوم نہیں کہ علم کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ عمر والا ہو تو زیادہ علم والا ہو. اس کے بعد فضیلت تو معلوم. آئیے دوسری روایت، حدیث السلام. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمره فجلده فأمر به فجلده فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله
ما علمت انه يحب الله ورسوله رواہ البخاری کی کتاب الحدود. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الحدود میں لائے اور راوی وہی رجل من القوم ہے. رجل من القوم, یہ راوی حضرت عمر بن خطاب ہے جن کو آگے کہا گیا رجل من القوم. قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر, یہ رجل من القوم کون ہے؟ یہ راوی ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجلا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا, کانا اسمہ عبداللہ, اس کا نام عبداللہ تھا. وکانا یلقب حمار, ان کا لقب حمار تھا, ڈنکی, گدھا. کانا یلقب حمار, ان کا لقب گدھا تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے بہت تھے, سیدھے سادے آدمی تھے, ہنساتے تھے. لیکن ان کی ایک عادت بڑی خراب تھی, پیتے تھے کئی بار پیا ہی اور پکڑ کر کے لائے گئے برابر ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جاری فرمایا. جی تو ایک طرف وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے تھے, اور دوسرا وکان, یہ تو اچھی بات ہے, وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ بالشراب, شراب پینے کی وجہ سے ان کے اوپر حج جاری فرمائی. ایک دفعہ پیے ہوئے تھے, فوتیے پیے ہوئے تھے, لائے پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیے ہوئے, ہمارا بھی کو جولی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, مارو اس کو, پیٹا گیا. غصے میں آ کر کے رجل من القوم, قوم کے ایک آدمی نے کہا, یہ ہوئی رجل من القوم, رجل من القوم پر وہی ہے حضرت عمر, کہنے لگے اللہم لعنہ, ارے لعنت ہو اللہ تیرے اوپر, ما اکثر ما یقتدی, بار بار شراب پیتا ہے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے, اور تیرے اوپر نبی حج جاری کرتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہو, تیرے اوپر اللہ کی لعنت. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنہ, اس کو لعنت مت کرو. فواللہ, اللہ کی قسم, معالم, جہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ اس کے رسول سے اپنی محبت کرتے ہیں. دیکھا نا, یہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب, شراب پیتا ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. اور دوسرا نقطہ یہ کہ شراب پینے کے بعد بھی, گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد بھی یہ شخص دائرے صحابیت سے خارج نہیں ہوا, اب بھی صحابی ہے, اب بھی صحابی ہے. یہ ہے ایمان, یہ توحید, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تیسری بات یہ معلوم ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس محبت میں آپ اللہ کا قانون چھوڑ دیں. یہ اصل چیز, رسول کی محبت ہے, لیکن رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کا قانون جاری نہ کیا جائے. اللہ نے شرابی کے لیے رسول کی محبت ایک طرف, مگر رسول کی محبت کے باوجود حج جاری کی جائے. لہذا رسول سے ہماری جو محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے, اللہ والذین آمنوا اشد محبت. نقطہ معلوم, اللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. ہنساتے کیسے تھے, میں تلاش کر رہا تھا تو حافظ ابن عبد البر نے استیاب کے اندر لکھا ہے, یہ حدیث موزل ہے, میں بیان کر دیتا ہوں ہنساتے کیسے تھے. لکھا انہوں نے یہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے, مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, کیا بیچ رہا ہے بھائی, ارے بولے پیور گھی ہے, سمن گھی, سین گھی, اور کیا ہے ادھر کیا دکھ رہا ہے, بولے اصل ہے شہد ہے, شہد ہنی, تو پیور ہے, لا میں خریدتا ہوں. اس طرح خرید لیتے ہیں اور لاتے کہ اللہ کے رسول آپ نوش فرمائیں. وہ گھی لا کر دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور شہد لا کر دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں. اب وہ آدمی آتا, پیسے, وہ چیز لے آئے, وہ گھی اور شہد, پیسے کہاں ہیں, بولے کرو, اس کا ہاتھ پکڑتا یہ شہد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کہتا یا رسول اللہ آتے ہاتھ سبن, پیسہ دیتے, پیسہ دیتے,
آدھے ڈال لی تو نے مجھے ہدیہ نہیں دیا اس طرح پیسوں دے آتے آتا سب نے اللہ رسول پیسہ دے بولے نہیں صحیح انگلش ہے میرے پاس پیسہ نہیں آپ تو نبی کو پایا تھا بہت خرید لاتا مجھے دیتا اور جب وہ ٹکانا کرتے تو پیسہ لینے کے لیے مجھے پاس آ جاتے لے کر تو وقال یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے آتے سمجھ یا رسول اللہ پیسہ دے دیں تو ہدیہ نہیں دیا پیسہ تو آتے آتے سمجھ محبت کیسے کرتے تھے آخر میں ایک پاس آتے تھے محبت کتنی کرتے تھے وہ بتائیں اس لیے آپ نے تو لکھا ہے وہ حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ بھئی جب پیسہ مجھے ہی دینا ہے لاتے کیوں ہو تم لاتے کیوں جب پیسہ مجھے دینا ہے کہنے لگے احببت تو اللہ کے رسول مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو پیور چیز آپ کھائیں مجھے اچھا احببت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز کھائیں اللہ کے رسول اب کھاتا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے فواللہ ما علمت انه يحب الله ورسوله اللہ اس کے رسول دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسٹیج سے اس کا مقام کیا اللہ آئیے تیسری حدیث دیکھتے ہیں کہ محبت کتنی کی جائے چیک حدیث دیکھیں حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رواه البخاری في کتاب الایمان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لفظاً ایسے ہی بخاری شریف کتاب الایمان میں لگا جیسا کہ معلوم حضرت انس بن مالک حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اس کی اولاد سے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اچھا تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. ایک چیز اور رہ گئی کیا؟ تو دنیا کے تمام لوگ ایک چیز اور رہ گئی ہے آدمی کی اپنی ذات آدمی کی فطرت ہے طبیعت ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے بعد کسی سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے یہ حب الطبع ہے یہ طبعی محبت ہے نیچرلی ہے نیچر ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتا ہے. اچھا تو کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا؟ جی دلیل یہ حدیث پاک حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيبة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع عبد الله بن هشام قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. رواه البخاری في کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان والنذور بخاری شریف میں لایا. حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. دیکھو ہاتھ دو طریقے سے پکڑا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور بڑھا سکتے ہیں آپ. ایک تو ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ آدمی کچھ بتا رہا ہے اور سامنے والے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ آپ کی طرف مبذول رہے نظر ادھر ادھر نہ. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درود سکھا رہے ہیں تو اس آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ دماغ ادھر ادھر نہ. تو ہاتھ پکڑنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نگاہ ادھر ادھر نہ.
پوری توجہ سنانے والے کے جانب رہے. اچھا، اور ہاتھ پکڑنے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے پیار سے. جیسے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے لوگ دوست ہوتے تھے، مکتب ہم لوگ جاتے تھے، اتنے اتنے پانی میں جاتے تھے. اب تو وہاں تو سڑکیں بن گئی، اتنے اتنے پانی میں مکتب جاتے تھے. پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا، ککن بولنا بولتے تھے، ککن بول لیتے تھے. تو ایسے پکڑ لیتے تھے، کودتے کودتے ہم لوگ جاتے تھے. تو پیار سے ہاتھ پکڑنا، یہ پیار سے ہاتھ پکڑے ہوئے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. حضرت عمر کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پیار سے. یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ میرے نزدیک ہے سوائے میری جان کے. جان کا ایکسپشن کیا ہوں کہ میری جان اس قدر ہے آدمی کی، اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، میری جان کے علاوہ آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں. فوراً حضرت عمر کو احساس ہوا، فوراً کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ. ایک نقطہ بتاتا ہوں بہت عجیب سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ طبعی نہیں چاہیے، بالکل نہیں. طبعی محبت تو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے. یہ طبعی محبت ہے، بھائی میرا ہے، میرا ہے. میں حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں نبی نے فرمایا جی، اس لیے کہ طبیعت ہے، وہ نیچر، کسی سے زیادہ محبت کرنا. تو اپنے آپ سے محبت کرنا یہ نیچر نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول سے محبت نیچر سے، تمہاری طبیعت سے اونچا اٹھ کر کے کرنی چاہیے. حب الاختیار. اس وجہ سے فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے کہا والمراد بالمحبت هنا حب الاختیار لا حب الطبع. یہاں حدیث میں مراد محبت سے یہ حب اختیار ہے، حب طبع نہیں ہے. حب طبع کا مطالبہ نہیں ہے کیا آدمی طبعی طور پر اپنے اقربا سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے طبعی طور پر محبت کرتا ہے، چاہے یا نہ چاہے محبت کرتا ہی ہے. لیکن طبعی محبت سے اونچا اٹھ کر کے نبی سے آپ کو محبت کرنا. کیوں؟ گہری بات دیکھیے اس میں کہ بھائی باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس کی دنیا بنا دیتا ہے، لیکن نبی سے محبت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری دنیا بھی بنا دے رہا ہے اور تمہاری آخرت بھی بنا دے رہا ہے. دنیا میں صراط مستقیم بتا دیتا ہے کہ جنت کا راستہ، اور اگر تم پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش کرنے والا حدیث موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش بھی کرنے والا ہے. اور دنیا میں بھی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ. تمہارا باپ تو صرف تمہاری دنیا بنا رہا ہے، لیکن رسول تمہاری دنیا بھی بنا رہا ہے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور آخرت بھی بنا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آدمی اب جان آدمی کی ذات جو ہے وہ بچ رہی ہے نبی کی وجہ سے، تو اپنی ذات سے زیادہ آدمی نبی سے محبت نہیں کرے گا. اگر نبی سے محبت نہیں کرے گا، نبی نے نہ بتایا ہوتا کہ جنت کا راستہ، جہنم میں چلا جاتا ہے. اس ذات کا لے کر کے کیا کرنا ہے، کیا کرتا ہو جان لے کر کے، یہ جان کو جہنم میں جانے، ذات جہنم میں جانتا ہے جی. لہذا حافظ ابن حجر نے صحیح فرمایا کہ یہاں محبت سے مراد حب الطبع نہیں ہے، حب الاختیار ہے. بڑے بڑے لوگ شارحین حدیث میں کتنے عجیب و غریب. تو اپنی جان سے محبت سے ملے گا. کوئی کام آدمی کرتا ہے تو ملنا چاہیے نا. کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اجر ہونا چاہیے، ملنا چاہیے کچھ. تو ہم نبی سے محبت کریں تو ملے گا کیا؟ ملنا چاہیے. دلیل یہ حدیث وان
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما الساعة؟ قال وما أردت له؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فنهانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه بحبهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري في كتاب المناقب. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب سے اللہ ہے راوی حضرت انس بن مالک ہے. اور پیار سے سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں. جاننا چاہو گے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کی طرف میں اپنی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. میں تو حضرت انس کو لیا ہے, اس سے پہلے 3 لوگ اور ہیں, بلکہ امام بخاری کو لے کر 4 لوگ ہیں. یہ روایت ہے بخاری میں سے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 4 حدیث میں کرتے ہیں. جی کون ہے اس سے پہلے؟ آخر میں منتہا سند کا کون ہے؟ آخر میں حضرت انس. حضرت انس سے پہلے کون ہے؟ ثابت بنانی. ثابت بنانی سے پہلے کون ہے؟ حماد بن زید. اور حماد بن زید سے پہلے کون ہے؟ سلیمان بن دہاب جو امام بخاری کی شاگرد اور امام بخاری کا استاد ہے. تو گویا کہ حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت سلیمان بن دہاب سے جو ان کے استاد ہیں, اور سلیمان بن دہاب روایت کرتے ہیں حضرت حماد بن زید سے, اور حماد بن زید روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے, ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. گویا کہ روایت کو, اور عجیب بات ہے امام بخاری کے اوقات دیکھیے کہ یہ روایت بخاری میں سے یہ حدیث 4 راوی ہیں اور یہ حدیث صرف 4 ہی جگہ پر بخاری میں مواد ہے, صرف 4 جگہ پر ہے, 4 راوی ہے روایت بخاری اور صرف 4 ہی جگہ مواد ہے 4 جگہ. اور نقطہ دیکھیے آخر میں کون ہے؟ انس الف. اس سے پہلے کون ہے؟ ثابت. الف کے بعد کیا ہے؟ سے آتا ہے الف با تا سا سا ہے. اس کے پہلے کون ہے؟ حماد الف با تا سا جیم ہا. اس کے بعد کون آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے سین الف با تا سا سین. اور اس کے بعد کون ہے؟ میم. محمد بن اسماعیل, سلیمان بن دہاب, سلیمان بن دہاب کے بعد حماد بن زید, حماد بن زید کے بعد ثابت بنانی, ثابت بنانی کے بعد آتا ہے. ترتیب دیکھیے یہ ہے امام بخاری. امام بخاری کا مقام سمجھتے ہیں؟ امام بخاری کون ہے؟ مقام سمجھتے ہیں؟ بارہ کتاب اللہ باری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد قرآن کے بعد سب سے زبردست کتاب اور سب سے مستحب کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف. اتنے انتظامات ہیں, میں اگر بیان کروں تو آپ کی سر کے اوپر سے جائے گا. بہرحال یہ جو حدیث ہے اس کو ہم بحث کرنا چاہ رہے تو علماء کے لیے تھا. جی یہ جانتے ہیں سب, میں نے صرف ان کے حوالے سے آپ کو بات پہنچایا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. تو پوچھو. کہا کہ مت قیامت کب آئے گی؟ سوال غلط تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اجبت ہے, اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے. مرنا تو نہیں تھا, اور انسان مرد ہوتا ہے, آدمی مرے تو قیامت چالو ہوگی تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تم لایا آدمی لائق سوال سے پرہیز کر, یہ تعلیم دی گئی بلا وجہ کا سوال نہ کرے. مجھ سے تقریر کر رہے تھے جنت کے بارے میں تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا, اس میں کیا کرنا ہے؟ ما تشتہی الانفس, جو دل چاہیں گے وہ جنت میں ملنے والا ہے. کرو. ایک آدمی کھڑا ہو, بیٹا کھڑا ہو, کام سے جو ہے کیا بس کہ سوال کرنا ہے کیا؟ بولے ابھی بولے نا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے ہاں جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے سوال یہ کرنا جنت میں حکا ملے گا کہ نہیں؟ حکا کی بتائیے. اب تو حکا کون پوچھا ہے؟ وہ حکا کی بتا. مجھے ایسا بولیے تھا, اس نے کہا حکا تو ملے گا, اس لیے کہ ہے جو چیز چاہو وہ ملے گا. لیکن کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے, مکے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ جہنم سے جا کر لانا پڑے گا, پتا چل جائے گا حکا پینے کا مطلب کیا ہوگا. تو پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی, کیونکہ سوال بتایا نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ تمہارا عادت کا رہا, تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ موت کب آئے گی؟ موت تو آنی ہی ہے, یو ہے تو جائے مرنا ہی ہے. تو موت کب آئے گی؟ سوال لایا نہیں, مرنا.
مرنے کے بعد تمہاری تیاری ہے، مرنے کے بعد کے لیے تمہارے پاس تیاری ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب ہے، یہ مرو گے کب. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہارے پاس تیاری کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. لا شيء nothing، باقی تیرے پاس کچھ بھی تیاری نہیں. لیکن ایک بات ہے اللہ کا رسول الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، جو باطل عقیدے والے ہیں وہ بول سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عملوں میں تو کچھ نہیں لہٰذا ہم کو نہ تو عقیدے کی ضرورت ہے، نہ تو ہمیں نمازوں کی ضرورت، نہ ہمیں اور کسی دینی اعمال کرنے کی ضرورت ہے. جی ایک حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، دوسری حدیث میں اس کا دوسرا جواب ہے. کیا بولتا ہے وہ؟ اے اللہ کے رسول میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول میرے پاس زیادہ صدقہ و خیرات نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میرے پاس کثیر صیام نہیں ہے، روزے نہیں. یعنی اس کا مطلب 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، تہجد نہیں پڑھ رہا ہے، نفلی نماز نہیں پڑھ رہا، فرض نماز پڑھ رہا ہے. عقیدہ اس کا برابر ہے، سب صحیح ہے. نفلی عبادات نہیں کر پا رہا، یہ مطلب ہے اس کا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس عقیدہ نہیں ہوتا، صرف نفس محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو تاکہ اللہ کے رسول میرے پاس عمل تو ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول، میں اللہ کے رسول اور اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. نبی نے فرمایا انت مع من احببت، جانتے ہو فائدہ بتائیے، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اس کے ساتھ اتنی بڑی بات آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. آپ کالجوں سے پڑھے ہوئے ہیں، اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا. حضرت انس دیکھیے، یہ نبی کی یونیورسٹی سے فارغ رہے گا، دیکھو کہاں تک دماغ پہنچا. قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نبی کی اس بات پر اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی کسی چیز پر نہیں ہوئی. فما فرحنا بشيء، کسی بھی چیز پر ہم اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا کہ نبی کی اس بات پر ہمیں خوشی ملی. کیا؟ انت مع من احببت، جی جس سے محبت کرو گے تو اسی کے ساتھ ہوگا. بڑی بات. دیکھو دماغ کہاں پر پہنچا، آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکا اس لیے کہ آپ کا دماغ دینی نہیں ہے نا، لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے، نبی کی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دیکھو دماغ کہاں تک پہنچا. اور آگے فرما رہے قال انس، حضرت انس فرما رہے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. وابا بکر، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وعمر اور عمر سے. کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل کون؟ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر. یہ نہیں کہا فانا احب علی، لا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر. یہ ترتیب خلافت کی ترتیب ہے. یہ میں محبت کرتا ہوں نبی سے، اس کے بعد کون؟ ابو بکر، اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر ہے. اور کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ انہوں کے ساتھ ہوں گا. بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ. اس سے شارحین حدیث نے بڑا نقطہ بیان کیا ہے کہ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ سے نقطہ یہ ملا کہ آدمی اپنے عملوں کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے. مثلا دعا کرے کہ میرے رب مجھے یہ تکلیف ہے، میں نے یہ عمل کیا ہے، میرے رب اگر وہ عمل تیرے نگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے، تو میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میرے رب میری مصیبت دور کر دے. جی آدمی اپنے عملوں کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے. اپنے عمل کے وسیلے سے آدمی دعا، یہاں محبت کی وجہ سے آدمی، حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، یہ نقطہ ہے کہ اگرچہ میں نے ابو بکر جیسے عمل نہیں کیے، نبی جیسے عمل نہیں کیے ہیں، اب عمر جیسے عمل نہیں کیے، پتہ نہیں چلا کہ ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گریڈ والوں کو بی گریڈ نہیں دے گا، ایک گریڈ والوں کو بی گریڈ نہیں دے گا اس لیے کہ یہ عدل کے خلاف ہے. جی لیکن بی گریڈ والوں کو اگر اے گریڈ دے تو اس کا فضل ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ اگرچہ میں
اس ویسے عمل نہیں کرنا جیسے نبی کے عمل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اعمال کچھ جیسے جیسے ابو بکر کے ہیں. ابو بکر کے اعمال، حضرت عمر کے اعمال کیسے، نبی کے اعمال کیسے، لیکن ان سے محبت کی وجہ سے اگرچہ اعمال میں ان سے کم لیکن انہی کے ساتھ رہوں گا. یعنی اللہ اس محبت کی وجہ سے انت معنا، ان کے ساتھ وجہ سے تو محبت کرتا ہے. اگر میں بی گریڈ میں سی گریڈ میں بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے اے گریڈ دے دے گا، ان کے ساتھ کر دے گا. یہ ہے محبت کا فائدہ. انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ محبت کرتا جی. یہ حدیث دیکھیں، حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول سے محبت کیا کہنا کافی ہے، اظہار محبت یا اقرار محبت کافی ہے. آئیے حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله انك لا احب الي من نفسي وانك لا احب الي من اهلي ومالي واحب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنه خشيت ان لا أرى. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی نے کتاب معجم الصغیر کے اندر اس طریقے سے اس حدیث کو لایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محبت کا اظہار ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب، ایک نفسی، اور اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، دو، اور اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری اولاد میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اللہ سب سے زیادہ میری جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اے اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم کیا، وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں فاذکر کا آپ کی یاد آتی ہے تو فما اصبر، مجھے صبر نہیں ہوتا، حتی آتیک فانظر الیک، یہاں تک کہ میں بھاگ کر کے آؤں اور آپ کا دیدار کروں تو میرے دل کو سکون مل جائے. وہ کتنی محبت کروں. وہی میں نے کہا نہیں، علامہ اقبال نے صحیح کہا کہ شبے پیش خدا بگریز تمزار مسلمانہ چرا زارن بخارن ندا آمد نمیدانی کی قوم دل دارن تو محبوب نظارن. دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے. جی یہ دیکھو یہ بول رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کرتا تھا جب تک کہ آپ کو دیکھ کر آپ کا دیدار کر رہا ہوں تو مجھے صبر آتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جب اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. دیکھو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے جی، اور آپ کی موت آ چکی ہے جی. جب میں یاد کرتا ہوں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو روفی تمام نبی جنت میں تو اعلیٰ درجات پر چلے جائیں گے نبیوں کے ساتھ. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، آپ ایک ریٹ میں چلے جائیں گے. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور جب دیکھو کیا بول رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں جنت میں داخل ہوں گا، بول رہا ہے جنت میں داخل ہوگا. وَإِنِّي إِذَا، جب میں جنت میں داخل، ایسا نہیں کہہ رہا جنت میں جاؤں. یقین ہے دیکھو، یعنی اگر آپ رسول سے محبت کر رہے ہیں، رسول کے طریقے پر چل رہے ہیں، یقین کہہ سکتے ہیں، امید ہے کہ آپ جنت میں جائیں. جی اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خوشی کو اللہ آ رہا تو مجھے ڈائریکٹ میں آپ سے کیسے دیکھوں گا، آپ تو ایک ریٹ میں رہیں گے، بی سی میں رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش فلم يرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. پتہ یہ چلا کہ نبی جب تک اللہ نہ بولے تب تک بولتا نہیں. جی زبان اس کو کہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، نبی کی کسی بات کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا، وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. صحیح حدیث آ جائے تو اس کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے طور کا انکار ہوتا ہے. نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ نہ بولے. دیکھیے سوال کیا ہے اس میں کہ جب آپ
اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائیں گے تو سیکھ رہے ہوگا. آپ کو دیکھوں گا کیسے, یہاں تو دنیا ہے, یاد آتی ہے تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں آ کر کے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے, لیکن جب آپ جنت میں چلے جائیں گے ایک منٹ میں سیکھ رہے ہو کیسے دیکھوں گا, ہم کہنے سے ہوں, کیسے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش ہو. رب نے کہا میرا نبی نے جواب دے رہا ہے, میں جواب دیتا ہوں. نزل جبریل, یہ حدیث ہے, حضرت جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہے, اس کا جواب دینے کے لیے اللہ جواب دیتا ہے. کیا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. بات ختم ہو گئی, جواب مل گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے اطاعت کرو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ اگر آپ کو رہنا ہے اور ان کو برابر دیکھنا ہے, ان کا دیدار کرنا ہے, تو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. زندگی کو رسول کے طریقے کے مطابق گزارنا ہوگا, اپنی منمانی نہیں. جی اپنی منمانی کرو گے تو ایسا کیسے چلے گا. میں کہ اللہ و رسول ختم تو بتا دیں. جی اللہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے, یا کہ ریزنس کیا ہوتے ہیں, تین ہی ریزنس ہوتے ہیں, جمال, کمال, نواز. جمال, کمال, نواز. ایسا نواز اب اس ناحیے سے ہم نے جمال محبت جی دلیل وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ وعليه خلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر قال فله كان أحسن في عيني من القمر. كما قال دارمی یہ روایت ہے, صحیح روایت ہے. جابر بن سمرة کہتے ہیں کہ فی لیلۃ ذہن, چاندنی رات میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات چاندنی ہو اور اللہ کا حکیم ہو, مسلمان کے دل کی دھڑکن, میرے دلوں کی دھڑکن تو دل کی دھڑکن بنانا کامیاب ہو. ایک دھڑکن ختم ہو گئی اس کے نام کے ساتھ. جوتے کھاؤ, جوتے کھا رہے, دل دارن تو محبوب ہے, نہ دارن دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے. محبوب فی لیلۃ ذہن, چاندنی رات میں نہیں تو دیکھا, اور آپ نے سرخ جوڑا پہنا تھا, لال کپڑا پہن کرتے ہیں. آپ کے جسم مبارک کے اوپر لال کپڑا ہے, سرخ جوڑے میں ہے, سرخ جوڑا سنت الحمرا. کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا, بدر کامل کی طرف, فل مون کی طرف, اور کبھی نبی کی طرف, اور فجعلت انظر الیہ کبھی آج کی طرف دیکھتا تو کبھی نبی کی طرف. فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کو خوبصورت کون ہے. کہتے ہیں آخر میں فیصلہ کیا, دل میں جب محبوب ہو تو فیصلہ یہی ہوتا ہے نا. کہنے لگے میں نے یہ پایا میری نگاہ میں, وہ کہہ رہے میری نگاہ میں نہیں جانتا جو گالیاں دیتے ہیں ان کی نگاہ. اچھا یہ بات بتاؤ, نگاہیں الگ الگ ہوتی ہیں. کہانی ہے, حدیث نہیں ہے. وہ رومی ہے, میرے ہم نام علامہ جلال الدین رومی, بہت بڑا آدمی تھا. اگر تصوف میں نہ جاتا, حدیث کے اوپر اگر ذرا نظر ہوتی تو قابل آدمی, بڑے بڑے علاقے مسئلے کو چھٹکیوں میں حل کرتا ہے. جی تقدیر کے مسئلے کو حل کرتا ہے. کہتا ہے آدمی کہتا ہے میں مجبور چوری کرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. کہتا ہے کتا بیٹھا ہوا ہے, کتا بتاتا ہے تقدیر کا مسئلہ. کتے کو پتھر اٹھا کر مارو, بیٹھا ہوا ہے, چوٹ کس نے پہنچائی اس کو؟ پتھر نے نا, پتھر لگانا اس کو, چوٹ کس نے پہنچائی؟ پتھر نے. لیکن دوڑتا کس کی طرف؟ انسان کی طرف دوڑتا ہے. اس لیے کہ کتے کو معلوم ہے پتھر مجبور ہے, انسان مختار ہے. مسئلے حل کرتا ہے, چٹکیوں میں حل کرتا ہے مسئلے. صوفی بہت بڑا صوفی ہے. بہرحال ایک کہانی ہے, کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آگے بڑھے تو ابو جہل آیا, رکو رکو, تو اتنا بدصورت ہے کہ دنیا میں تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں. کون بولا؟ ابو جہل. اس کو نبی نے کہا صدق, سچ کہنا.
اجازت دی. ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تاکہ اللہ کو کیا لگ رہے ہیں, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, پوری ہوئی زمین پر آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. صدق صحیح ہے, سچ ہے, لیکن سوالات الگ الگ جوابات یہ کس صدق جواب ایک ہی تاکہ اصل میں آئینے نہ ابو جہل کو اس آئینے میں اپنی صورت نظر آئی, اس لیے دنیا کا سب سے بدصورت گندا آدمی, اور ابو بکر کو اپنی صورت نظر آئی. بڑی بات یہ ہے کہانی. تو نبی کو جو لوگ برا بھلا کہنے جانتے ہو وہ وہی ہے, وہ تو وہی ہے. کوئی اگر نبی کو برا کہتے کیا بولو گے, نبی کو برا کہہ رہا ہے, میرا نبی تو آئینہ ہے, مجھے اپنی صورت دکھ رہی ہے کیا, تو ایسا ہے. جتنا برا کہتا اتنا برا ہے, اتنا برا ہے. جو نبی کو برا کہے, جتنا برا کہتا وہ نبی کو اتنا برا ہے. تو حضرت جابر بن سمرہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ خوبصورت کا آخر میں دل نے فیصلہ کیا. احسن فی عینی, میرے دل میں میری آنکھوں نے فیصلہ کیا کہ آپ سب سے بڑا احسن میں خبر 4 سے زیادہ. جی اللہ اکبر. تو یہ تو خوبصورتی, اگر ریزن یہ ہے لفظ کا کہ محبت کا اگر ایک ریزن جمال ہے تو جمال موجود ہے. ہر نوال لیکن پیسہ یہ احسان احسان. اجو حدیث دیکھو, حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وأمر ب3 أحجار ونهى عن الروث والرمة ونهى أن يستتيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجہ في كتاب الطهارة. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الطہارہ کے ابن ماجہ شریف کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال تمہارے لیے ایسے جیسے ایک باپ ایک بیٹے کی ہے. تم سب میرے بیٹے ہو اور باپ کا احسان بیٹے کے اوپر. اگر بیٹے کو باپ کی ضرورت پڑ جائے, بیٹے محبت کرتے ہیں, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابا کو کیا سمجھ میں آتا ہے, امی کو کیا سمجھ, ابا کو کیا سمجھ, امی کو کیا سمجھ. اس بات میں امی کو رات رات تک تیرے لیے جاگا, ابا کو کیا سمجھ, ابا کو کیا سمجھ, امی کو کیا سمجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولده, تم میرے بیٹوں کی طرح ہو اور ایسا عورت تو میری بیٹیوں کی طرح. جیسے باپ تھوڑی تھوڑی معمولی چیزیں سکھاتا ہے, نبی نے فرمایا وہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. کیا اذا اتیتم الغائط, جب باتھ روم کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف نہ تو منہ کرو نہ پیٹ کرو. اتنی معمولی چیز سکھاتا ہے. باتھ روم کا طریقہ کون بتا, باپ بتا. میں باپ بتا, وہ تو دنیا کے بارے میں بتاتا ہے, میں تو تمہیں آخرت کے بارے میں بتاؤں جس سے تمہاری آخرت بنے. تو تم جب باتھ روم کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو, تم ایک ترتیب نہ کرو. اور وہ ہمارا ب3 أحجار, اور اگر پتھر سے استنجا کر رہے ہو تو 3 ڈھیلے لو تاکہ مکمل پیشاب یا باتھ روم صاف ہو. تو پہلے وہ صرف پیشاب ہی سے پیشاب صاف کرنے کے لیے پتھر استعمال ہوتا تھا, وہ باتھ روم کو اسی سے صاف کرتے. پانی کہاں اتنا تھا, میری پر 10 لوگوں مارے کچھ نا سمجھ لو نا, میری پر اگر عزت لیتے تو ہو جاتا. کہاں بھی تھا تو پتہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا بکلا کرتے ہیں 3 پتھر لے لو. صفائی اسلام میں صفائی کتنی ہے میرے, تم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو, کھڑے ہو کر منہ دیتے ہو, کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام گندا مسئلہ ہے. تم کون ہو بھائی, تم کون ہو. نبی کے صلاح فرما رہے استنجے کو گندگی کو اس طرح صاف 3 پتھر لے لو. جی یہ ہے طہارت کا طریقہ. اور امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب طہارت میں لائے. اور مردوں کا احترام کا کہ حدیث سے استنجا مت کرو. اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو زندوں نہیں, مردوں کا احترام. کیا مذہب ہے, کیا ریلیجن ہے.
ہڈی صاف یہ نہیں ہے کہ اس میں غیر مسلم کی ہڈی ہے اور مسلمان کی ہڈی ہے. ونہا انل روث والرمل، گوبر سے آپ استنجا نہیں کر سکتے، آپ ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے. ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ، تم تو کسی سے بھی کوئی بھی ہاتھ استعمال کر لیتے استنجے کے لیے، بنایا نہیں، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے بہتر ہے. لہٰذا استنجے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ استعمال کرو، دائیں ہاتھ نہیں. یہ کون بتاتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں باپ بتاتا ہے. تو اب باپ سے زیادہ کون قربانی دینے والا ہے تو بچے کے لیے. تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے نوال کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لائق ہیں، اس لیے کیا باپ کو جی. اور اگر کمال دیکھنا ہے، کمال دیکھو، کمال دیکھ کر کے حدیث کرتا، حدیث دیکھ کے ختم کرتا ہے. نہیں حدیث وعن ثابت بن هشام بن عامر قال اتيت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت يا ام المؤمنين اخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. اما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند کے اندر لائے. راوی حضرت سعد بن ہشام بن عامر ہے. وہ کہتے ہیں سعد بن ہشام کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا اے امت کی مومنوں کی ماں، ایک ہے بدماش ہے، وہ پاکستان کا ہے، کیا نام ہے وہ اس شخص سے اتنی نفرت ہے مجھے. جانتے ہو صحابہ کرام پر انگشت نمائی صحابہ کرام پر زبان درازی کہاں تک پہنچتی معلوم ہے؟ ڈائریکٹ نبی تک پہنچتی ہے. کیا بولتا ہے کہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنایا تھا نبی نے. میرٹ کے بنا پر نہیں سفارش کرنا تھا. بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرٹ نہیں دیکھتے، سفارش دیکھتے تھے. یہ تو بدماش نفرت مسلمان ہے، مسلمان ہے، اس کا رد کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. اور خیر کیا ہے، واللہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں ہوتا تو پوری ہماری جماعت کو ہوتی تو بےہودہ آدمی سے بات کہاں تک پہنچتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری کے بنا پر نہیں بلکہ سفارش کرنے کی وجہ سے اگر تم معاویہ کو کاتب وحی بنائے. یہ آدمی ہے اس کے اوپر اس کا جواب دیا تھا اتنا ہی ہے بات جی. تو یہ صاحب آئے کہا کہ اللہ یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے، کمال بتائیے. کہا اخلاق جانا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا خلق قرآن. اب بتائیے جس کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے اس سے باکمال کون ہو؟ اس سے بڑا باکمال کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اس دل میں بس اسی کو بسا کے بس ہمارا کام ہو جائے. اللہ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.